پنجاب حکومت کی طرف سے ہمیشہ یہ چیز آتی ہے کہ جی اگر آپ کسی منصوبے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ ترقی کے خلاف ہیں، جو کہ بات جو ہے وہ غلط ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اظہار کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے، لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ شالامار باغ جو ہے وہ تو اس کے حوالے سے نیسپاک نے بھی اسیسمنٹ کی اور سب کچھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی وائبریشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے وائبریشنز از ناٹ دی اونلی کنسرن، اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں۔ تو کچھ ہمیں آپ آسان الفاظ میں بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ اس کا جو ٹریک ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور کیا خطرات ہیں قلعے کو اور شالامار باغ کو؟ جی، بنیادی چیز تو جیسے آپ نے کہا کہ ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے سارے ماضی کی نشانیاں اور جو ہیریٹیج آپ کا ورثہ ہے اس کو بھی تباہ کرتے چلے جائیں، اور یہ کوئی یعنی ناممکن بات نہیں ہے۔ ساری دنیا میں لاہور جیسے تاریخی شہروں نے اور ہر شہر نے یہ کوشش کی ہے کہ ترقی اس طرز سے ہو کہ جو ماحولیات ہیں، جو ورثہ ہے، لوگوں کی رہن سہن کی زندگی، یہ ساری چیزیں ان کا برا اثر نہ ہو، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ جو اورنج ٹرین کا ہمیں اعتراض ہے کہ ایک طرف تو شدید ضرورت ہے شہر کو، شہریوں کو ذرائع آمد رفت کی بہتر نظام ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے سے جو اپنایا ہے انہوں نے ایلیویٹڈ وائیڈکٹ یا کٹ اینڈ کور، اس میں لاہور جیسے گنجان آباد شہر میں یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ اپنے راستے میں بے حد تباہی کرتا چلا جائے، اور بالخصوص جیسے ہمارے شہر میں ایک ذخیرہ ہے بھرا ہوا ہے بھرپور، تو بہت ساری تاریخی عمارتوں کی جو شکل ہے، ان کے جو نظر آتا ہے نظارہ ان کا دیکھنے کا، یہ ساری چیزیں بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اور اس وقت جس کی وجہ سے کل بھی کانفرنس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ دو جو سائٹس ہیں شالمار اور فورٹ، ان کو ایک ہی اس حوالے سے ایک ہی سائٹ گنا جاتا ہے، اس کو بالکل اس کے سامنے سے یہ ٹرین گزر رہی ہے، تو اس کا جو پریزنٹیشن ہے، اس کو دیکھنا، اس کا سارا ماحول، یہ الگ بات ہے کہ اس کے وائبریشن سے کیا اثر ہوگا، اور یہ بات نہیں ہے کہ اس کا اثرات نہیں ہوں گے، فی الحال اس کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ صرف ویژولی اس کی ساری شکل حیت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے جس انداز میں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔